صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آواز لوٹ کے آتی ہے. دروشی پڑھے سارے حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے حمد و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد بند بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں اور میری بات سنیں. بچوں کو بھی ذرا خاموش کرائیں, اللہ آپ کی جزا دے. بیٹے بات سنتے محفل میں آئے نا تو سننا چاہیے. اللہ جزا دے آپ کو, اللہ برکت دے. ویڈیو بن رہی ہے, انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو بات. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. ختم نبوت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام ہے. ہمارے دوستوں نے اہلیات صاحب نے دیگر ساتھی تشریف لائے, اس کو ترتیب دیا. دعا کریں دین کے کاموں میں اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے, ریاکاری اور بناوٹ سے اللہ محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں, ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے. اس نص کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. حضور اللہ کے نبی پاک آخری نبی. کافر کی پہلے دن سے ایک سوچ رہی ہے کہ وہ دین میں شکوک پیدا کرتا ہے, شک پیدا کرتا ہے دین کے اندر. بڑی بڑی عجیب باتیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں, جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض شروع ہو گیا, اختیارات پر بات شروع ہو گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں نا, ایک پاکستان میں قانون نافذ ہے, چوری پکڑی گئی تو 6 مہینے کی سزا, سال کی عمر قید. اسلام میں سزا ہے کہ کوئی چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. ایک زمانے میں یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ یہ سزائیں سخت ہے, یہ سزائیں سخت ہے. ہم 6 مہینے بندے کو اندر رکھتے ہیں جیل میں, ہو سکتا ہے بعد میں وہ صحیح ہو جائے, تم پہلی چوری پہ ہاتھ کاٹ دیتے ہو. یہ پراپوگنڈا ہے. تو اسلام اس کا جواب دیتا ہے کہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑی خوبصورت بات ارشاد کرتے تھے. جب کسی نے اعتراض کیا نا جی آپ پہلی چوری پہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, اسے 6 مہینے جیل میں رکھو, ہو سکتا ہے بندہ بن جائے. حضرت عمر کہنے لگے پہلی چوری اس کی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ جب کوئی پہلی دفعہ غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کا پردہ فاش ہی نہیں کرتا. یہ اس کی پہلی چوری, اللہ تو کئی موقع دیتا ہے. جب پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلی چوری, اس نے بڑا اصرار کیا تو پکڑا گیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ سزا سر عام دو, سخت دو, تاکہ دوبارہ کو بندہ اس کی جرت نہ کرے. اب کافر نے اس پر اعتراض کیا, پراپوگنڈا ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اور مسلمان بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں دین نافذ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. حالانکہ جب دین نافذ ہوتا ہے تو ساتھ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے, اس میں سب کا فائدہ ہے, سب کا بھلا ہے.
تو کافر ہمیشہ شک پیدا کرتا ہے. تشکیل بیٹے بیٹھ جاؤ، او پیارے بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، بیٹھے آرام سے اور بات سنے گا. تو اچھے بچے ہیں نا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ادھر دیکھیں ایسے ہو کے بیٹھے، پریشان نہ ہو جائیں کہ میرا نام لے لیا ہے. خوش خوش بیٹھے. میلاد کی محفل میں تو پریشان نہیں نہ ہونا چاہیے. عزیز بھائی اور فرمائیں، ہوتا یہ ہے کہ کافر شک پیدا کر دیتا ہے. انگریز نے ایک بڑے سارے اس نے تماشے کیے، یہاں بڑے لوگ اس نے پروموٹ کیے. جب وہ یہاں آیا نا اس نے بڑے لوگ، اب تو وہ فرقے ہی نہیں رہے، ورنہ ایک جبریہ تھے، ایک قدریہ تھے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، معتزلہ تھے، پھر خارجی، رافضی، بڑے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے شک پیدا کیا. اسی طرح انگریز نے سوچا کہ مسلمان اب کسی طرح سے ہٹتے نہیں، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ختم نبوت پہ ایک حملہ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک بندہ تیار کیا. اس شخص نے پہلے تو کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا نہیں میں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دوبارہ آ گیا ہوں، مسیح موعود. یہ ساری باتیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی. پھر اس نے کہا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ. سب کہیے استغفراللہ. اب بندے تو سب کو مل جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی لوگ اس کے پیچھے کیسے لگ گئے، تو میں کہتا ہوں جیسے شیطان کے پیچھے لگ گئے. لگ گئے کہ نہیں لگ گئے؟ لگے ہوئے ہیں نا. بندوں کا کیا ہے، لوگ تو لگ ہی جاتے ہیں. سب سے زیادہ اس کے پیچھے لگتے ہیں تو جو تماشا کر رہا ہوتا ہے کسی چوک میں، ہوتا ہے کہ نہیں رش اس کے پیچھے. بڑے بڑے سیانے بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ بندر کا تماشا ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کا پیچھے لگنا اتنی بڑی بات نہیں، نہ اس کو دلیل بنایا جائے. اس کو بھی کچھ لوگ مل گئے. پہلے تو وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، پھر جب زور ہوا لوگوں نے اختلاف کیا تو اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، عروضی نبی ہوں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے شدہ بات کی، فرمایا انا خاتم النبی، بھئی میں آخری نبی ہوں، میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، ولی ہو سکتا. امکان تھا لو کان نبی بعد لکان عمر بن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہو سکتا تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. اگر کوئی ہو سکتے تو کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوتے تو، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. اور اس کی نا نبی پاک نے جگہ جگہ وضاحت کی، جگہ جگہ. یعنی جہاں شک پڑ سکتا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کو بھی بند کیا. مشکات میں حدیث ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے وہ بھائی تھے. فوراً نبی پاک نے کہا، فوراً، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اور جناب ہارون بھی، تو فوراً حضور نے وضاحت دی کہ کوئی بندہ شک میں نہ پڑ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضاحت کی، فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. یہ یاد رکھنا، ہو میرے بھائی کے رشتے سے اسی طرح ہو جس طرح کہ حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، پر میرے بعد نبی. اب یہ شور ہوا نا جب مرزا قادیانی کے خلاف، تو بڑے بڑے لوگ میدان میں آئے، بڑے بڑے میدان میں لوگ آئے، دلائل دیے، مناظرے ہوئے. پھر ایک بات موبائل پہ آ گئی، تو پھر اللہ نے انتخاب کیا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ ہے. ساڑی ان جماعت کے اپنے بندے کہنے لگ پہ نے پیر کھ نہیں کرتے. اور میں کیا بھائی جدوں بھی کیتا ہے پیرا ہی کیتا ہے، تے اگوں بھی جدوں بھی کرنا ہے پیرا ہی کرنا ہے. چلو کوئی نکمے بندے بھی بیچ آ ہی جاتے ہیں نا، لیکن یہ کھیتی کبھی خشک ہو سکتی، انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تو آ جا میدان میں، بس میدان میں آ جا، پھر دیکھی جائے گی. اس کو پتا تھا کہ وہ مہر علی ہے، وہ میدان میں آ سکا، نکل گیا. 2-3 دن کے بعد مرزا مر گیا. اب پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بڑے ٹھنڈے دل سے بات سننا، میں تو سیاست کی سین سے بھی دور رہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں. جو سیاست ہمیں نبی پاک نے عطا فرمائی ہے وہ تو حسن ہے دین کا، لیکن جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے نا، اس سے ہم بڑے دور رہتے ہیں. ہم تو سیاست کی سین سے بھی ڈرتے ہیں، دور جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، اس کو ضرور یاد رکھنا،
انٹرنیشنل ماحول یہ ہے دنیا کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر بھی کسی مذہب پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جس کا جو دل کرے کرے. میری طرف دیکھیں، ادھر غور فرمائیں، جس کا جو دل کرے. یہ ایک لا بنانا چاہتی ہے دنیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ کو غلط بات نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی نہ کرے، حضرت عیسیٰ کے بارے بھی، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد بیان کی ہے. حضور نے فرمایا تم نے کافر کے برے خدا کو بھی گالی نہیں دے گی، تم نے بت کو بھی گالی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ جواب میں تمہارے سچے کو دیں گے. دلیل دینی ہے کہ بت جھوٹے ہیں. دلیل، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ نعروں والی تقریب بھی مجھے آتی ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں تھوڑا سا. لوگ نا جذباتی بات کرتے ہیں تو چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ اصل ماحول ہے کیا. انٹرنیشنل سطح پہ ہمیشہ دباؤ رہا پاکستان میں کہ یہاں چونکہ دین کا بول بالا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو بھی بول دیں، یہودیوں کو بھی بات کر دیں، پرچار کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ وطن خالصتاً اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ سیکولر نہیں، یہ اسلامی ہے. یہ کون سا وطن ہے؟ جی بول دیں تو سب بڑھانا بھی تو ہے. کون سا وطن ہے؟ اب ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارا حکمران یہ چاہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نماز پڑھنے سے آپ کو منع نہیں کرتے، آپ ساری نمازیں بشک پڑھیں، پر ہمیں نہ منع کریں اگر ہم شراب پیے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مدرسہ نہ بنائیں، جتنا مرضی ہے صحیح مدرسہ بناؤ. میں پتہ کس طرح کا اسلام اس طرح کا دبئی میں ہے. بہت بڑی مسجد بھی ملے گی اور 1 کلومیٹر پہ آپ کو شراب خانہ بھی ملے گا. تو پوری دنیا کا حکمران یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز کے ٹائم نماز پڑھیں گے، یاشی کے ٹائم یاشی کریں گے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا. بس سمجھ لے بات. پاکستان پہ دباؤ تھا، قادیانی جو تھے وہ عروج پہ تھے. اللہ نے یہ انعام دینا تھا علامہ شاہ احمد دورانی کو رحمت اللہ تعالیٰ. وہ ممبر تھے، انہوں نے بھٹو سے بات کی. پہلے تو بھٹو کو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ سیکولر بندوں کو. آج بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا مولویوں میں دماغ خراب ہوئے ہیں، اصل میں ان بیچاروں کی غلطی نہیں. میں ان لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اس کو سمجھ نہیں بیچارے، اس بیچارے کو سمجھ. اگر اسے سمجھ ہو نا، اسے اگر سمجھاؤں گا آپ کو کس طرح سمجھ نہیں. اور منڈا راتی شاد و بات جاتا ہے باہر تے برگر کھا ہوتا ہے چوک کی چوک رج کے نال چپس بھی کھا ہوتا ہے، بوتل بھی پی ہوتا ہے، پھر کار ہوتا ہے. تو اماں کہتی ہے بیٹے روٹی، کہتا ہے آپ نے بیگن پکایا میں نے نہیں کھانی. اماں کہتی ہے نہیں میرا پتر دس میں تو کی کھانا ہے، تو کی کھانا ہے دس. کہتا نہیں میں نے نہیں کھانی. آپ کو کہا نا کتنی دفعہ بیگن نہ پکایا کرو. اماں کہتی چل میرا پتر جی جی تم میں چاول مال دینی ہے تھوڑے دیر نال میں تینوں نا دال ہونی پکا دینی ہے 5 منٹ. کہتا نہیں میں کھانا ہی نہیں. اصل گل ہے دیکھو تو کھایا ہے. اب اماں منتیں کرتی ہے چل تھوڑی سی کھا لے تھوڑی سی. ابا میری طرح قریب سے کہتا ہے چل نہ کر تو بھوک لگے گی آپ ہی کھا لیں گے، تو کیڑی مصیبت. اب وہ اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے تو باپ ہے، تو اس جگہ نہیں جس جگہ میں ہوں، تو ابھی اس جگہ. میں چودھری صاحب کو کہتا ہوں، سیٹھ صاحب کو کہتا ہوں، میں اس کو پیغام دیتا ہوں جو کوئی سیاسی جماعت کی طرف ہے، میں اسے کہتا ہوں تو ابھی وہاں نہیں ہے جہاں ابو بکر صدیق، تو وہاں نہیں نا جہاں عمر فاروق تھے. تو اس لیے بات کرتا ہے کہ مولوی شدائی ہو کے باتیں کرتے ہیں، تجھے ابھی پتہ نہیں، تجھے ابھی خبر نہیں. جو جس کو یہ محبت لگ جاتی ہے نا اسے پھر گوارا نہیں ہوتا کو بات کر کے جائے کدھر. پھر اس کی طبیعت پہ بات یاد رکھ کے. پہلے تو بھٹو کو سمجھ نہیں آتی تھی، کہتا تھا مولوی کس چکر میں پڑے ہوئے، ان کو کافر کیوں کافر ہے. تو علامہ نورانی نے ایک مثال دی، سمجھیے گا میری بات کو. علامہ نورانی صاحب کہنے لگے بھٹو تو وزیر اعظم ہے پاکستان کا. اس نے کہا جی بالکل 100%. وزیر اعظم تے مرن تک اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھتا ہے، پاوے وہ لنگ گیا ہوگئے. پتہ نہیں 25 سال بیت گئے، وزارت ختم ہو گئی، پر وہ ماننے کو تیار ہے. جیسے پنڈا نے کیوں بھی سیاڑے ہیں جنہا 50 سال پہلے چیئرمین بڑھے ہوئے انہوں بھی چیئرمین ہی آکی جائے گئے. حالانکہ وہ لگ گیا اور یاد بھی نہیں گیا یہ وہ چیئرمین نے ووٹ کے نہیں پہنچے سارے.
لیکن وہ جیل میں انجی ہوتا ہے نا جی. تو بھٹو سے پوچھا, علامہ نورانی نے فرمانے لگے بھٹو تو وزیر اعظم ہے؟ اس نے کہا ہاں. پہلے اس کو علمی دلائل دیے پر ہر بندے کی عقل وہاں تک نہیں نہ جاتی. اس نے کہا جی پر کیوں؟ علامہ صاحب فرمانے لگے بھٹو تو وزیر اعظم ہے, اگر ایک بندہ اور اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ دے میں وزیر اعظم ہوں تو پھر بول. تو کہنے لگا کہ یہاں پاگل ہے یا فساد برپا کرنا چاہتا ہے. کہنے لگے چلو تیرا فتویٰ ہی صحیح, یا پاگل ہے یا اگر وہ پاگل نہ ہو تو پھر بولے فسادی ہے, چونکہ وزیر اعظم تو ایک ہے, دوسرا وزیر ہو سکتا. جب علامہ نورانی نے مثال دی تو بھٹو کہنے لگا کہ وہ فسادی ہے. تو نورانی صاحب کہنے لگے میرا خیال ہے تم آخر کا چل کوئی نہیں, تم ہی بن جا خیر, میں بھی وزیر اعظم تو بھی. کہا کہ نہیں فسادی ہے, اس کو پکڑ کے ماروں گا, جیل میں دوں گا, اگر باز نہ آیا تو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. تو بھٹو سے علامہ نورانی رحمۃ اللہ نے فرمانے لگے چل نہ تو جیل دے نہ اندر بند کر, جو میرے نبی کی نبوت کے اندر رکھنا ڈالتا ہے اسے کافر تو قرار دے نا, اتنی تو بات کرنا. اس نے کہا میری سمجھ میں بات آ گئی, میری بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک قانون بن گیا پاکستان, ایک قادیانی غیر مسلم وہ کافر ہے, اور پھر ایسے ہی نہیں بن گیا. ٹھنڈے دماغ سے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے علامہ نورانی نے کہہ دیا تو اسمبلی میں مرزا طاہر کو بلایا گیا اسمبلی میں, غلام قادیانی کا پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا, اس کو بلایا گیا اور اسمبلی کے فلور پر اس کی مکمل بات سنی گئی. ایسے نہیں بلا وجہ نہیں اٹھا کے کر دیا گیا, آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اس کو بلایا گیا, اس کی بات سنی گئی, جب وہ جواب نہ دے سکا تو پھر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا. اب ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے یہ بھی سوچ لیں. عیسائیوں سے ہمارا کوئی رٹا نہیں, یہودیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا, ہم انہیں دعوت دیتے ہیں پر ان سے لڑائی نہیں کرتے. یہودی, عیسائی, سکھ, ہندو, بدھ مت, قادیانیوں کی مخالفت زیادہ کیوں ہے؟ ان کی مخالفت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ہیں کافر پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یہ احمدی کہلواتے ہیں معاذ اللہ, یہ مسجد کا نام دے کے قرآن مجید کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ یہ رٹا ہے, اختلاف ہے کہ تم نے اتنی بڑی جرت کیوں کرتے ہو. عیسائی کافر ہے, جائے جہنم میں جو مرضی کرتا پھرے, ہمیں کیا لگے. حالانکہ وہ گرجے بناتے عبادت گاہیں, لیکن ان کے خلاف کبھی کوئی احتجاج, ان کا ٹی وی کھل گیا. اس کے خلاف رٹا یہ ہے کہ یہ زبردستی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, کیونکہ یہ کھچڑی پکائی تھی انگریز نے. اب انگریز کی پوری دنیا میں یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی اسمبلی سے یہ بل منظور کرایا جائے کہ یہ ایک فرقہ ہے, یہ ایک فرقہ ہے, یہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے غیر مسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جب آیا تھا تو پہلا سبق اس نے یہ پڑھایا تھا, کہتا تھا میں یہ دین لے کے آیا ہوں کہ جہاد ختم ہو گیا, اب جہاد کی ضرورت ہے. تو اس شیخ کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا تھا انگریز کو. وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے, کسی بھی لحاظ سے قادیانی کو پریفر کیا جائے. ہماری حکومتیں اتنی بیوقوف ہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اللہ خیر کرے, تو سیدھے بابا ساتھ ساتھ آ رہے ہو. یہ اتنے بیوقوف ہیں, اتنے پاگل ہیں کہ آج تک اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکے. کیا کر رہا ہے امریکہ باپ کے ساتھ؟ اب ہوش آئی ہے جب اس نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی. اب ہوش آئی ہے. میں لاہور میں الحمرا میں ایک دفعہ ایک کانفرنس تھی, تو وہاں ایک نوجوان تھا یونیورسٹی کا, کہنے لگا مولوی صاحب آپ بلا وجہ مخالفت کرتے ہیں, امریکہ تو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے, یونیورسٹیاں کھول کے دیتا ہے, کالج بنا کر دیتا ہے, فلانی فلانی جگہ مدد کرتا ہے. تو بعد میں میرا نمبر آیا تو میں نے کہا بچے بالکل امریکہ کا ہم سے پیار ہے. کسائی کا بھی تو بکرے سے بڑا پیار ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ چارہ ڈالتا ہے اسے کہ نہیں, پانی پلاتا ہے کہ نہیں؟ بولے وہ میرا خیال ہے چوک پہ باندھ کے چلا جاتا ہے بکرے کو کہ پہنچ کر, اس کو اندر باندھتا ہے, چارہ ڈالتا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو ذبح کرتا ہے نا جی. تو میں نے کہا اس طرح کا پیار ہے امریکہ کا ہمارے ساتھ. وہ زلزلے آتے ہیں تو مدد کرتا ہے, وہ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو ساتھ دیتا ہے, لیکن جب ٹائم آتا ہے تو چھری بھی
آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا نقصان کتنا کیا امریکہ. اس حد تک تباہی ہو گئی ہے کہ لوگ پاکستان کو امریکہ کی ایک کالونی سمجھنے لگے. انٹرنیشنل دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک صوبہ ہے امریکہ کا. امریکہ جیسے کہے گا ہو. تو یاد رکھیں انہوں نے بڑا ظلم کیا. ختم نبوت کے بنے ہوئے قانون کو بلا وجہ چھیڑ دیا. بعد میں کہتے ہیں مولویوں نے سڑکیں بند کر دی. ہم کہتے ہیں خدا کے بندو یہ تو کھڑے پانی میں تم نے پتھر پھینکا ہے. تمہیں کیا مصیبت بنی ہے اس قانون کو چھیڑ دو. اس طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس میں کسی کو بولنے کی اجازت ہونی نہیں چاہیے. اپنے لیے کیوں تباہی کا سامان فراہم کرتے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے وہ نبی پاک کے بارے میں بڑے جذباتی ہو جایا کرتے. وہ سرکار کے بارے میں بڑے جذباتی ہوتے تھے. دیکھو عبداللہ بن ابی سلول بہت بڑا ظالم تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب تھا, منافق تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ تشریف لے گئے تو یہ بھی ساتھ گیا. وہاں نہ مسلمانوں کی کسی بات پہ ان لوگوں کے ساتھ شکر رنجی ہو گئی. یہ منافق تھا, کلمہ بھی پڑھتا تھا پر منافق تھا. اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا مدینے جا کے جو عزت والے ہیں وہ دوسروں کو نکال دیں گے. اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل کہا. اس کا سگا بیٹا بڑا پکا مسلمان تھا. جب یہ عبداللہ بن سلول واپس آیا نا تو چوک میں کھڑا تھا اس کا بیٹا تلوار لے کے. کہنے لگا تو نے کہا ہے مسلمان ذلیل ہے, تو عزت والا ہے, میں تیرا سگا بیٹا ہوں نا. مجھے تیرے سارے رشتے عزیز ہیں پر اگر تو میرے نبی کے رستے میں آئے گا تو پھر مجھے نبی کی عزت عزیز ہے, پھر مجھے رسول اللہ کی عزت عزیز ہے, پھر مجھے تو عزیز ہے. تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ میں ذلیل ہوں اور مصطفیٰ کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی. کہ میں ذلیل ہوں. یہ پکارنے لگ گیا. کہنے لگا کہ میں ذلیل ہوں. نبی پاک کو کسی نے بتایا کہ مار دینے لگا اپنے ابے کو. حضور نے فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو گھر آ جائے. مسلمان اس مسئلے میں جذباتی ہوتا ہے. توجہ کرو, اس مسئلے میں مسلمان غور ہے میری بات پر. آپ کو کسی نے گالی دی, آپ اسے معاف کر دیں گے تو حوصلہ مند ہے. لیکن آپ کی ماں کو کسی نے گالی دی, آپ برداشت کر گئے تو بے غیرت ہے, پھر حوصلہ مند ہے, پھر زیادتی. آپ اماں کو برا کہا اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. والد کو بندہ برا کہے گا اور آپ نے کہا بھائی نہیں کوئی حرج نہیں. یاد رکھو معاف کریں گے جب کوئی ہمارے بارے میں بات کرے گا, اور اگر کوئی نبی پاک کے بارے میں بات کرے, اگر کوئی حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ بات کرے, اگر وہاں کو بندہ بات چھیڑ دے تو پھر چپ رہنا حوصلہ مندی نہیں بے غیرتی ہے, اور اس کو اسلام قبول نہیں کرتا. یاد رکھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذرا سی بھی بات حضور کے بارے میں کو کرتا, ذرا سی کسی کی طاقت ہی کو کر جائے, ذرا سی بھی کو بات کرتا نبی پاک کے بارے میں. قرآن مجید فرقان حمید میں تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا رنگ تھوڑا علیحدہ ہے. تھوڑا ایک آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس کا رنگ ذرا علیحدہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, یہ جب تک تیرے فیصلے نہیں مانیں گے تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. اس آیت کا رنگ نا سب آیتوں سے علیحدہ ہے. ذرا غور فرمائیے گا ہوا کیا. ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا. پانی لگاتے تھے اپنی فصلوں کے تو کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. حضور نے بات سنی تو نبی پاک نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. وہ یہودی نے بات سن لی. اب دونوں وہاں سے باہر نکلے تو وہ کلمہ پڑھنے والا منافق کہنے لگا. توجہ ہے میری بات پر؟ کون؟ سارے بول کے بتائیے. نیندر آ رہی ہو ذرا اونچی بولو. کلمہ پڑھنے والا منافق کہنے لگا جی میں معاذ اللہ نبی پاک کا نہیں فیصلہ مانتا, میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ کیا کرتا تھا؟ جاگ رہے ہوتے تھے دس دن. کیا پڑھتا تھا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. ایک تو یہ جو مسجد کا سپیکر ہوتا ہے نا اس میں بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو ساؤنڈ بڑے اس میں تھوڑا بولنا مشکل ہوتا ہے. کچھ میرا گلا بھی کئی دنوں سے اس طرح ہے تو میں حکمت کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھا لوں.
تھوڑی آپ بھی ہمت کرے نا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو میری بات پہ توجہ فرمائے. وہ کیا کرتا تھا؟ نہیں بتائیے کیا کرتا تھا؟ یہ جڑے ہن بندے آتے ہیں اسی بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا, اسی نہیں مسلمان. تو ہم کہتے ہیں خالی کلمہ پڑھنا نہیں ضروری, نبی پاک کی عزت کرنا بھی ضروری ہے. وہ کلمہ پڑھتا تھا پر تعظیم اس نے کہا کہ میں نہیں فیصلہ مانتا. ہمارے تو ان کے تو کام ہی بڑے عجیب ہے. کہتے جی مجھے تو ٹکڑا ملے ہے کھانا کعبہ ہے, میں ہی نہیں محمد میرے کو ٹکڑا ہے. تو میں کہ ابو جہل کو تے پورا کعبہ سی, یہ ٹکڑا ملنے کا کیا مطلب ہوا؟ پورا بیت اللہ تھا کہ نہیں ان کے پاس؟ عجیب تماش ہے. بات تو ہوگی تمہارے عمل کی, بات ہوگی تمہارے کردار کی. میرے پاس بیت اللہ کا ٹکڑا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں اس نے کہا میں نہیں مانتا. یہودی مان گیا, کلمہ پڑھنے والا نہ مانا. اس نے کہا عمر سے فیصلہ کرانا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, بات سنائی. حضرت عمر نے سن لی. فیصلہ ہونے لگا تھا کہ وہ یہودی کہنے لگا عمر ایک دفعہ میری بھی سن لینا ایک بار. اب وہ کیا کہنے لگے اس مقدمے کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. تو عمر کہنے لگے کس نے کیا؟ کہنے لگے نبی پاک حضور نے میرے حق میں کیا ہے. میں کلمہ نہیں پڑھتا, یہ پڑھتا ہے, پر کلمہ پڑھ کے بھی مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتا, کلمہ پڑھ کے بھی تعظیم نہیں کرتا. لہذا اب تم دیکھ لو کیا کرنا. حضرت عمر کہنے لگے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں, ابھی آتا ہوں. یہ پورا کلومیٹر نہیں تھی مسجد نبوی. حضرت عمر نے جا کے پوچھا نہیں کہ حضور بندہ مار دو کہ رہنے دو, پورا کلومیٹر نہیں تھی. حضرت عمر اندر گئے, تلوار اٹھائی, ٹھہرو فیصلہ کرتا. واپس آئے اور کلمہ پڑھ کے حضور کی تعظیم نہ کرنے والے کی گردن کاٹ دی جناب عمر, مار ڈالا. جب گردن کٹی تو شور ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو, اور وہاں یہ شور ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا مار دیا, کلمہ پڑھنے والا مار دیا, کلمہ پڑھنے والا مار دیا. اس کے گھر والے بھی آ گئے, خون بہا لیں گے, عمر سے بدلہ لیں گے. شور ہو رہا تھا. پہلے فیصلہ کیا محبوب نے, اس نے نہ مانا تو فیصلہ کیا عمر نے. اب فیصلہ میرے رب نے کر دیا. فرمایا محبوب کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا مارا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے رب اسے مومن ہی نہیں مانتا. فرمایا اللہ اسے مومن, لہذا عمر نے مومن نہیں مارا, بے ایمان مارا ہے. عمر نے تعظیم رسالت اتنا بڑا درجہ ہے, نبی پاک کی عزت اور تعظیم دین میں اتنا بڑا درجہ ہے, اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر حضور کی تعظیم نہ ہو تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا, ایمان مکمل ہے. اور یہ یاد رکھ لیں گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی. گناہگار کے لیے معافی ہے پر غدار کے لیے اس کے لیے کوئی معافی. کیا ضرورت ہے غداری کرنے؟ کیوں چھیڑتے ہیں لوگ ان مسئلے؟ آپ یقین کریں میں تو بڑا تحمل مزاج ہوں, لیکن جب سوچتا ہوں تو میری عقل کام نہیں کرتی کہ تم ان مسئلوں کو چھیڑتے کیوں ہو. ختم نبوت والا مسئلہ چھیڑنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اور پھر دیکھو میں تھوڑا سا میں روز اخبار دیکھتا ہوں, اور میں اخبار خبریں پڑھنے کے لیے نہیں, میں کالم دیکھتا ہوں کیا کر دنیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی. اور میں غیر ملکی اخبارات بھی بعض اوقات نیٹ وغیرہ سے لے کے دیکھتا ہوں, اس لیے کہ امام اعظم کا فتویٰ ہے جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو جمعے کا خطبہ نہ دے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھتا رہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دیکھتا رہتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں. کبھی کوئی بحث چھیڑ دیتے ہیں دین کے معاملے میں, کبھی کوئی بحث چھیڑ دیتے ہیں. دیکھیں نا اسمبلی میں کوئی پاکستان کے لیے نیا قانون بنانے کا تو معاملہ اپنی جگہ پہ رہا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دین کے تو سارے قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں. تمہیں ان قوانین کو چھیڑنے کی ضرورت ہے. اور جو نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے, حضور کی تعظیم کا مسئلہ ہے, نبی پاک کے وقار کا مسئلہ ہے, وہ تو اتنا اٹل مسئلہ ہے. ایک قرآن مجید میں سورت ہے عبس وتولی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نا ان کے رب نے کچھ سمجھانے کے انداز میں باتیں کی.
اور حضور خود فرماتے ہیں مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے اور میرے رب نے مجھے بہترین ادب سکھایا ہے. توجہ ہے آپ دوستوں؟ حالانکہ وہ بھی کوئی ایسی آیت نہیں جس میں کوئی بات ایسی ہو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ سکھایا ہے. ایک امام تھا مدینے میں، تو ہر روز میں فجر کی نماز میں آبا سوادہ والا پڑھتا تھا. یہ تفسیر روح البیان میں حدیث موجود ہے. ہر روز وہی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کلام اس طرح کیا، سمجھانے کے اللہ. حضرت عمر ایک دن وہاں سے گزرے، جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے تو وہ پڑھ رہا تھا. اگلے دن اسپیشل گئے، پھر پڑھ رہا تھا. تیسرے دن پھر گئے تو پڑھ رہا تھا. اسے بلایا، فرمایا تجھے کوئی اور صورت نہیں آتی؟ تجھے وہ والی نہیں آتی اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ؟ حضرت عمر کہنے لگے تجھے وہ نہیں آتی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ؟ تجھے وہ نہیں آتی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ یہ نہیں تجھے آتی؟ کہنے لگا کہ آتا بڑا کچھ ہے پر یہ پڑھنا مجھے پسند بڑا ہے. فرمانے لگے ٹھہر جا، تیرا تحفہ لے کے آتا ہوں. ٹھہر جا، گفٹ لے کے آیا. حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، گردن کاٹ دی. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ فرمانے لگے جو حضور کی بے ادبی کی نیت سے قرآن بھی پڑھے اس کا بھی قتل ہی بنتا ہے. یہ نازک مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر نزاکت ہے. کسی بندے کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے وہ جب ناموس رسالت کی بات ہو. رسول پاک سید عالم، یہاں تو ابھی تک لوگوں کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی گورنر کا کیا قصور تھا، ممتاز قاضی نے کیوں مارا؟ گورنر کہتا تھا کہ نبی پاک کی عزت کا جو قانون پاکستان میں بنا ہے وہ کالا قانون ہے. اس لیے کہ وہ یورپ راضی ہوتا ہے اس بات سے. جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کونی جی پابندی تھی سارے آؤ، ہاں تو کلب بھی بنا کے دے دیا، سارے تماشے کرا گے، خیر سجا، وہ راضی ہوتا ہے. تو اس نے کالا قانون کا تھا، جو نبی پاک کی عزت کرنے کو کالا قانون کہے اس نے گلے میں پھولوں کا ڈالنا چاہیے. تو لوگ سمجھتے نہیں پہلو کو، اس طرف لوگ آتے نہیں. اور اگر آپ ناراض نہ ہو، دیکھو میں کئی بات سے بیٹھا سا، ایک بندے نے کسی کی برادری کے خلاف گال کی تھی تو پیچھے ایک بندہ اٹھ کے آگا، انہوں نے کہا انہوں نے گال کری، برادری سفا میں بھی پیاری ہوتی ہے اور میری برادری کے بارے گال ہے. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ تو برادری کے بارے میں اتنا جذباتی ہے، نبی پاک کے بارے میں کیوں جذباتی نہیں ہو رہا؟ اللہ آپ کو جزا دے. بس حضور کے نعرے ہی اچھے لگتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی محبت کو سلام. تو یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور یار یہ تو اتنا پیارا مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح کے حکمران ہمیں ملے ہیں. شاہ مصر بھی آ گیا حضور کے روضے پہ حاضری دینے، اور محمود غزنوی بھی آ گیا. دونوں اکٹھے ہو گئے. علامہ سبکی کہتے ہیں یہ جب آیا نا محمود غزنوی تو اس نے مشکیزہ پکڑ لیا. اس وقت کنواں دور ہوتا تھا، پانی بھر کے لانا پڑتا تھا. تو الحمدللہ ٹھنڈے پانی کے کولر پڑے ہوئے ہیں نا، بلکہ مسجد نبوی میں بھی آب زمزم ملتا ہے. تو محمود غزنوی نے نا مشکیزہ ڈال لیا، مشکیزہ، اور پانی پلانا شروع کر دیا. پرانے کپڑے پہن لیے، پانی پلا رہا ہے باہر لوگوں کو. اللہ اکبر. تو شاہ مصر آیا تو وہ لشکر سمیت، لشکر ہے اس کے پاس، بڑی جناب فوجیں ساتھ ہے، 10-8 ہزار بندہ ساتھ ہے. حاضری دینے آیا تو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آیا. اب ایک درویش تھے، انہوں نے محمود کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا. تو محمود غزنوی سے کہنے لگے تو بادشاہ ہے، یہاں آ کے کیا بنا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو در مصطفیٰ کا فقیر ہوتا ہے، اس لیے پانی پلا رہا ہوں. بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، شاہ مصر کے پاس. میں نے کہا تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ. تو وہ کہنے لگا پچھلے سال آیا تھا تو فقیر تھا، وہ جانتا ہی کوئی نہیں تھا. حاضری دے کے واپس گیا ہوں تو بادشاہ بن گیا ہوں. اب لوگوں کو بتاؤ نا کہ جو ایک پھیرا لگا دے اسے اللہ اتنی شان عطا کر دیتا ہے. تو بزرگ کہنے لگے سوچ تیری بھی اچھی ہے، اور سوچ بادشاہ تو اس طرح کے ہوتے تھے. یہ پتہ نہیں کس طرح حضرت عبدالعزیز کو جسے دے لی. یہ بات سمجھنا کہ بادشاہ کو بنے تو اس کے لیے مجبوریاں ہو جاتی ہے، وہ دین پہ چل نہیں سکتا. حضرت عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، 10,000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے روزہ میں. کتنی دفعہ؟ جی 10,000.
اکثر یہ لگتا ہے جی شدائی ہو یقین کر انہیں 17 کو ٹیلی فون رکھے ہوئے جی ساری دنیا کا پارے نے کل ہی چاہیا ہے تو میں کہتا ہوں رکھ دے یار کرو تینوں کو لے چلنا چاہ کے ٹھہر جا کیا ہو گیا ٹائم ہی کوئی نہیں ٹائم ہی کوئی یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے میرے کچھ دوست ہیں بزنس میں تو مجھے کبھی ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تم کہیں پاگل نہ ہو بس ایک فون ادھر ہے کسی کو کوئی کہانی سنا رہا ہے کسی کو کوئی کہانی سنا رہا ہے تو میں کہتا ہوں اسے 10 منٹ بند کرو تمہارے مرنے کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالا ہو کچھ دیر اس کو بند کر کے نا ٹیلی فون کو گھر میں رکھو اور قرآن پاک بھی کھولا کرو اور میرے نبی پہ درود شریف بھی پڑھا کرو کوئی نہیں کہ تم نے کو دنیا ساری سنبھالی ہوئی ہے کیوں اپنے گلے اتنی مصیبتیں ڈالی ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز 10,000 بار درود شریف پڑھتے تھے روزانہ 10 نہیں 10 100 نہیں 10 اللہ اکبر ٹائم اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوتی ہے اگر آپ برکت والے کام کریں گے تو اللہ وقت میں برکت دے دے برکت ہو جاتی ہے وقت کے اندر اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے اگر آپ خلوص کے ساتھ للہیت میں پرسوں چکوال تھا کل زور کے بعد میں سرائے عالمگیر میں تھا رات کو پنڈی میں تھا میرا ایک طالب علم کہنے لگا مجھ سے حضرت جی یہ کس طرح ہوتا ہے میں کہ جب مجھے پتا ہوتا تو میں تیرے 10 نہ چھاڑتا جب انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے یہ میں نے کہا میری بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ سارا کیسے ہو جاتا ہے کس ترتیب سے یہ نظام چلتا ہے بس اللہ کو پتا ہے کیسے چلا لیتا ہے تو بھائی 10,000 بار درود شریف پڑھتے ایک سید صاحب تھے سید صاحب کہتے ہیں میری بیٹیاں جوان ہو گئی تو میں پریشان تھا اس سے سوال کیسے کروں غریب آدمی کہتے ایک دن میں درود شریف پڑھتا روتا روتا سو گیا مجھے خواب میں محبوب کا دیدار نصیب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پریشانی ہے یا رسول اللہ بچی بڑی ہو گئی ہے شادی کرنی ہے شہر کوئی نہیں پاس حضور نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ اسے جا کے کہے تو ہر روز 10,000 درود شریف پڑھتا ہے کل تو نے 3,000 کم پڑھا تیرا جرمانہ بنتا ہے اسے کیا 500 دینار تجھے دے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ شخص کہتا ہے جب میں پہنچا نا تو میں نے عجیب انداز دیکھا کہ زرق برق لباس سر پہ عالی شان تاج اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ تو دنیا دار ہے حضور نے مجھے بھیج دیا ہے کہتے ہیں جب میری اس پہ نظر جمی نا تو اسے سمجھ لگ گئی کہ یہ جو بندہ آیا یہ کوئی خاص ہے کہتے ہیں مجھے کہنے لگے تو اوپر سے ہو کے آ مجھے کونے میں لے گئے کہنے لگے کیسے آئے ہو تو میں نے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہیں روزانہ آنکھ کھولی مجھے کیسے پتا ہے کہنے لگے کل رات پھر کم پڑا ہے 3,000 تمہیں کیسے پتا ہے تو کہنے لگے مجھے درود والے نبی نے بتایا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے مجھے درود والے رسول نے بتایا ہے میں سید آدھا ہوں نسل رسول ہوں مجھے نبی پاک نے فرمایا وہ 10,000 پڑھتا تھا کل اس نے 3,000 کم پڑھا تو جرمانہ دے 500 دینار حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وجد ہو گیا اللہ اکبر کے نعرے لگا سر سے کپڑا گر گیا رونے لگے شاہ جی کہتے ہیں مجھے پکڑ کے تو پچھلے کمرے میں لے گئے جب کمرے میں گئے تو دروازہ باہر سے بڑا علی شام تھا جب دروازہ کھول کے اندر گئے تو اندر سارا حجرہ کچا تھا اور کہتے ہیں اندر جا کے بیٹھے تو کھجور کے ٹکڑے کھجور کی چھال کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے سوئے پڑے ہوئے تھے رسیاں پڑی ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سر سے کپڑا اٹھایا کھجور کی چھال کی ٹوپی سر پہ رکھی اور اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا لباس نکل آیا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے یہ جو اوپر پہنا ہے یہ بندوں کو دکھانے کے اور یہ اندر پہنا ہے یہ اپنے رب کو دکھانے کے اور فرمانے لگے میں نے ایک پیسہ بھی کبھی خزانے سے نہیں لیا رات کو فارغ ہو کے ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں مصطفیٰ پہ درود بھیجتا رہتا ہوں درود یہ ٹوپیاں سی کے بیچتا ہوں میرا خادم منڈی میں لے جا کے بیچ دیتا ہے اس کی جو کمائی ملتی ہے اس کی روٹی کھاتا ہوں تو میں نے 1-2 روپیہ کر کے 500 دینار جمع ہو گئے تھے میں سوچتا تھا میرے پاس تو کبھی دولت جمع ہی نہیں ہوئی تو آج پتہ چلا ہے میرے نبی کی نسل کے کام آئی وہ بادشاہ تھے بھائی وہ بادشاہ وقت ہوتے تھے اور سنو حضرت محمود غزنوی علامہ
اسماعیل حقیقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایاز کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد بن ایاز. تو معمول گھر میں اس کو بڑے پیار سے آواز دیتے, کہتے محمد بن ایاز ذرا بات سننا, بڑے پیار سے. ایک دن کہنے لگے ایاز کے بیٹے بات سن, تو یاد حاضر ہو گیا, کہنے لگے حضور غلام سے غلطی ہو گئی, آپ محمد بن ایاز کہتے تھے, آج صرف ایاز کا بیٹا کہا ہے. تو محمود کہنے لگے میرا وضو نہیں تھا, میرا, اور جب میرا وضو نہیں ہوتا میں نبی پاک کا نام نہیں لیتا, میں حضور کا نام, میرا مشورہ ہے اپنے حکمرانوں کو کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو اللہ حکومت بھی دے گا تو عزت بھی دے گا. اللہ یہ میرا جملہ ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا نا تو بڑا فائدہ دے گا. ایک فکرہ بات ختم کر رہا ہوں, اگر حضور کی عزت کرو گے تو اللہ حکومت بھی دے گا, عزت بھی دے گا, اور اگر مصطفیٰ کی عزت نہیں نہ کرو گے تو حکومت شاید مل جائے, عزت تو نہیں ملے گی. اور یاد رکھنا اس بات. بھائی سنیں, اگر مجھے کہہ رہے ہیں اور تقریر کریں تھوڑی سی, میں تو ہمیشہ ایک سنتا آیا کہ بندے کڑیاں بخان لگ پہ حکومت بھی دے گا, اور اگر نبی پاک کی عزت نہیں نہ کریں گے تو حکومت تو کئی دفعہ دشمنوں کو بھی مل جاتی. یزید کو مل گئی تھی نا حکومت, ملی, عزت بھی ملی, عزت کس کو ملی؟ اللہ. بس اس کو سمجھ لیں, اگر کوئی حضور کی تعظیم کرے گا نا میرے بھائی تو اسے حکومت بھی ملے گی, اور اگر تعظیم نہیں کرے گا تو حکومت شاید مل جائے, عزت ملی گا. ان کو عزت, آنے والوں کو ان کو عزت تبھی ملے گی جب میرے نبی کی عزت کرے. جب حضور کی تعظیم کریں گے تو تب انہیں عزت ملے گی. یاد رکھیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ بندے کو بادشاہ بنا دے. حضور کی عزت بندے کو بڑا کچھ ملتا ہے. نبی پاک کی تعظیم کرنے والوں کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے, بڑا نوازتا ہے. جو حضور کی تعظیم, دیکھو ایک صحابی تھے عبداللہ مزنی نام تھا, علاقہ مزن کے رہنے والے تھے. کہتے میں ان پڑھ تھا, میرے والد فوت ہو گئے تو میری اماں نے مجھے پالا, اور شادی دوسری نہیں کی. اماں میرے دادا کے گھر میں بیٹھی رہی, چچا تھوڑا بہت خرچہ دیتا, چچا تعاون کرتا, چچا میری سرپرستی کرتا. کہتے جب میں جوان ہوا تو میں کلمہ پڑھ گیا. چچا بڑا دشمن تھا اسلام کا, فرماتے میں مسلمان ہو گیا تو میں سارا دن مصطفیٰ کی باتیں کرتا. کہتے میں حضور کا نام لیتا تو روتا. فرماتے میرے دل میں بڑی تڑپ تھی, بڑا شوق تھا, بڑا درد تھا کہ میں نبی پاک کا مدینہ دیکھوں. اب میں چچا کے ڈر سے نا, چونکہ مجھے پتا تھا کہ چچا میرا بڑا دشمن ہے, تو میں بولتا نہیں تھا. میری اماں بھی کہتی تھی کہ بیٹے اسے پتا چل گیا تو مسلمان ہے, وہ برداشت کر رہا ہے, اگر تو کہے گا جانا ہے وہ تو بفر جائے گا. کہتے ہیں میں روز حضور کی باتیں کرتا تو میرا دل تڑپتا تھا, مدینے جانے کو دل کرتا. اب نہیں لوگ ہوتے مدینے جانے کے, وہ جو ہے میری بات پر پیسے پڑے ہیں, کہتے 1.25 لاکھ روپیہ لگتا ہے, آ جانے کا ہے. یقین کریں ہم تو کھاتے ہی کوئی, اور یہ جو ہر سال اور دوسرے سال اور تیسرے سال جانے والے کا تو حال ہی کوئی نہیں. اللہ ماشاء بڑا نقصان کرے. وہ جو رو کے جاتے تھے کئی مہینے درود پڑھتے تھے, کئی مہینے. میں ایسے حاجیوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے 1.25 لاکھ درود پڑھ کے پھر حج کی درخواست جمع کرائے. بولتے شریک کوئی نہیں, میں خلاف نہیں ہوں عمرے کی ٹکٹ رکھنے کی, میں نہیں خلاف اس کا, لیکن میں کہتا ہوں محفل میں جس نے آنا وہ دین سیکھنے آئے, وہ ٹکٹ کی بلیک میلنگ پہ نہ بیٹھے ساری رات. میں خلاف نہیں, آپ دے ٹکٹیں, لیکن میرا یہ موقف ہے کہ مہربانی کرو, دیکھو محلے کا, شہر گاؤں کا غریب آدمی کون سا ہے, اس کو کہا جا کے ٹکٹ دے آؤ. کیا ضرورت ہے مطلب لوگ بیٹھے ہیں ساری رات ٹکٹ کے لیے؟ جس نے ساری رات بیٹھنا ہے وہ مدینے والے کے لیے بیٹھے, ہاں وہ نبی پاک کے لیے بیٹھے. وہ حضور ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے, اس 10 پر میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے 2 ٹکٹیں نہ دے دیا عمرے دیا. میں کہ تیرے مزدور بڑے تاغر ہیں جنہیں تیرے دل کو کام کر دے تو انہوں نے تنخواہ بتا دے عمرہ ہی ہو جائے گا.
मेहरबानी करो तेरिया शिकायत करते हैं। कहते चौधरी महफिल भी बड़िया कराता है तो जुल्म भी बड़ा करता है। आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के बार यतीमा का ते भेज वसीती जाते हो, फट दिलों दे सीधे नहीं तो टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरते नहीं तो दुम्बे कीती जाते हो, फर्द भलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शानू की कुल कीती जाते हो। कामे तंग बैठे तो अपने लिए टिकटा पे देता है और कर्म वाले उन्होंने भी कुछ दे जिन्हों का देना है। इस तरह भी तवज्जो करें। इस्लाम को रसूमात का मतलब तो नहीं है, तो इखलाकियात का मतलब है, इस पर जरूर तवज्जो करें। हज़रत अब्दुल्लाह मुस्लिम कहते मैं रोया करता था कि अल्लाह करे मुझे मदीने जाना नसीब हो जाए। कहते तड़प थी। मुझसे एक दफा एक संगी ने पूछा, कहने लगे नबी पाक ने कहा अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, तो कैसे सिखाएं? तो मैंने कहा इस तरह कि कभी कभी अब्बा रात को रोने लग जाए ना अचानक रो पड़ा है वाली, बच्चे परेशान हो गए फिर क्या है, तो अम्मा कहती बेटे जाओ जाके सो जाओ, तो वाली नहीं गल। फिर पूछा नहीं अम्मा बताए क्या मसला है, बेटे जाओ सो जाओ। अम्मा बताओ कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? तो माँ भी रो पड़ी। उसने कहा बेटा कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे बाप को मुस्तफ़ा का मदीना याद है, आज नात सुन लिया तो रो पड़ा से मदीना। अब बच्चे के दिल में नबी पाक की मोहब्बत पैदा हो, अब वो सोचेगा कि वो खास जगह है ना जिसके लिए मेरा अब्बा रोज रात को रोता है। अब मोहब्बत पैदा होगी, खाली बातों से थोड़ी मोहब्बत आएगी, वो जब देखेगा तो उसके दिल में शऊर पैदा होगा। तो अब्दुल्लाह मुस्लिम कहते मैं रोया करता था मदीने जाने को। एक दिन मैं बेचैन हो गया, अपनी माँ के पास गया, मैंने कहा माँ अब नहीं रहा जाता, मेरा कलेजा फट जाएगा अगर ना गया, मैं नहीं रह सकता। तो माँ कहने लगी बेटा मैं माँ हूँ, तेरा दुख मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, जा मेरी तरफ से इजाजत है। कहते हैं मैं चचा के सामने जाके खड़ा हुआ, गर्दन झुकाई, चचा कहने लगा किधर आए हो? बड़ा दुश्मन था और मेरा बड़ा मुखालिफ था कलमा पढ़ने की वक्त। किधर आए हो, कैसे आए हो? कहते मैंने गर्दन झुकाई। फिर पूछा बोलते क्यों नहीं? मैंने फिर गर्दन, तीसरी दफा फिर कहा बोलो। तो अब्दुल्लाह मुस्लिम कहते मैंने सर उठाया और मैंने कहा चाचा मैंने मदीने जाना। कहते हैं बस वो तो लाल पीला हो गया। कहने लगा कि तेरे पास घर है वो मेरा दिया हुआ है, हवेली भी मेरी है, तेरे पास जो कुछ है मेरा है। कहते मैंने कहा चाचा मैं सोच के आया हूँ, मुझे पता था तो ऐसे ही कहेगा, हर शय रख ले। चाचा कहने लगा कर खाली जेबें। गुस्से में भी फर गया, मैंने हाथ शय निकाल दी। कहते मुझे कहने लगा जा दफा हो जा। कहते मैंने रुख बदला तो फिर आवाज वापस आ, तो वापस आया। काफिर बड़े सख्त होते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ इनका मुख हद तक जाता है। कहने लगा ये जो कपड़े तूने पहने ये भी मैंने खरीद के दिए। अब्दुल्ला कहते हैं रात का अंधेरा था, ठंड का मौसम था, पर मेरे उसने कपड़े भी उतरवाए। कहते मैंने कपड़े उतार के दिए और मैं अपनी अम्मा के पास गया। मैंने कहा अम्मा मैं एक दिन पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने कपड़े पहनाए थे। तो जब बच्चे बड़े दुखी होते हैं तो माँ के आंचल में छोड़ते हैं, तो मेहरबानी कर मैं फिर नंगा हो गया हूँ, कपड़ों की जरूरत है। कहते हैं दो दुपट्टे बीवियों वाले माँ ने दिए, एक मैंने बांध लिया, एक ओढ़ लिया। कहते हैं मैं लेके पहुंचा, ठंड बड़ी थी, मस्जिद नबवी के करीब गया, बड़ी तकलीफों से मदीने आया। सोचता हूँ तहज्जुद का वक्त है, ना किसी को उठा सकता हूँ ना जगा सकता हूँ, ठंड में ये 2-4 घंटे कैसे गुजारूंगा। कहते अभी मस्जिद के करीब पहुंचा था कि सैयदना बिलाल हबशी आ गए। फरमाने लगे अब्दुल्ला तेरा नाम है? मैंने कहा मेरा। या कहने लगे आजा यार सारी रात खड़ी है तेरा इंतजार कर रहा। गुजर गई सारी रात, महबूब ने फरमाया था मेरा कोई अब्दुल्ला आ रहा है, सारी रात से खड़ा हूँ। कहते मेरे तो आंसू टप टप गिरे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, बिस्तर में सुलाया,
حضرت عبداللہ کہتے ہیں لوگ امیر ہو کے شانے لیتے ہیں، میں تعظیم کرتا تھا نبی پاک اور مدینے میں یوں گھومتا تھا ایسے ساری بادشاہی میری ہے۔ کہتے ہیں میں لاڈلا تھا حضور کا، غریب، کوئی برادری نہیں، کوئی شے۔ آج تو پیروں کا لاڈلا ہونے کے لیے مال کی ضرورت ہے نا، لیکن کہتے ہیں میں لاڈلا تھا غریب ہوتے ہوئے، لاڈلا تھا میں نبی پاک کا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قریب بیٹھا ہو نا یا سویا ہو یا قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو اونچا ذکر نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، 2-3 بندے عبادت بھی کر رہے تھے پر میں نے اللہ اونچی کر، اوپر سے حضرت عمر آ گئے، فرمانے لگے تجھے نہیں پتا نبی پاک نے منع کیا، آہستہ ذکر کر۔ کہتے ہیں عمر نے ڈانٹ دیا، مجھے کسی نے ڈانٹا ہی کبھی نہیں تھا، میں بڑا پریشان ہوا۔ جس بچے کو کبھی کچھ نہ کہے اسے کبھی کہہ دے تو محسوس بھی زیادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں کونے میں لگ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا عمر کی بات تو صحیح ہے پر کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا۔ حضور مسجد میں آئے تو حضور کا چہرہ دیکھ کے میں رو پڑا۔ حضور نے گلے سے لگایا، فرمایا میرے پیارے تجھے کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، آج عمر نے کہا تو ذرا بات دل میں بیٹھ گئی۔ ہوا کیا؟ حضور کو آپ نے منع کیا ہے نا جب کہ عبادت کر رہا ہو قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو اونچا ذکر نہ کرو۔ تو 2 بندے سوئے تھے، 2 پڑھ رہے تھے تو میں اونچا اللہ کر رہا تھا، عمر نے منع کر دیا، ڈانٹا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نہ ذرا عمر کو۔ عرض کی حضور آپ کے حکم پر ہی انہوں نے ڈانٹا ہے کہ اونچا، فرمایا نہیں بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر آئے تو محبوب نے فرمایا اور جس کو مرضی ڈانٹ لیا کر، اسے آج کے بعد بالکل نہ ڈانٹ۔ پتہ نہیں میرے لیے کتنی دیکھو تعظیم سے بادشاہ کتنی ملتی، کتنی شانیں ملتی ہیں۔ کہتے اسے نہیں ڈانٹنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب جا کے ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہنسنے لگے تو نبی پاک مجھ سے راضی ہو گئے، بڑے نصیبوں والا۔ حضرت انس کہتے ہیں کچھ دن بیمار رہ کے انتقال کر گئے، جب اس غلام کا وصال ہوا تو حضور کو میں نے روتے دیکھا، داڑھی آنسوؤں سے بھری دیکھی، جنازہ بھی میرے نبی نے پڑھایا۔ فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں اپنے قریبی رشتہ دار اتارتے، یہ رواج تھا، قریبی رشتہ دار اتارتے تھے، پر اس بیچارے کا تو اپنا تھا ہی کوئی نہیں، کوئی قریبی نہیں۔ جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اترے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تم باہر نکلو۔ عرض کی حضور اپنے اتارا کرتے ہیں، اس کا اپنا ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں تم نکلو، ہے اس کا اپنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو جسوس تھا کہ پتہ نہیں کون اپنا آ گیا جنازے میں۔ کہتے ہیں 2 ہی منٹ گزرے کہ نبی پاک خود قبر میں اتر گئے۔ فرمایا میں جو اس کا اپنا ہوں۔ میرے محبوب نے جو ہاتھ پھیلایا، اکیلے 2 بندے پکڑ کے اتارتے ہیں۔ فرمایا مجھے دو، اصل بادشاہی اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یوں حضور نے ہاتھوں پہ رکھا اور قبر میں لٹا کے ایک دفعہ پھر کفن کھول کے محبوب نے چہرہ دیکھا۔ میں کہتا ہوں اس سے کیا حساب ہوگا، اللہ کی ساری رحمتوں تو غلام کی قبر میں پہلے ہی پہنچ گئے۔ یہاں فرشتے حساب لینے نہیں آئیں گے، خوشبو سونگھنے آئیں گے، سلامی دینے آئیں گے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ مشورہ دیتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مردے کے قبر میں بھی اجالا ہو۔ حضور سے پیار کرو، نبی پاک سے محبت کرو تو ختم نبوت دراصل تعظیم رسول کا مسئلہ، یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ کسی کو اس پہ گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تو باتیں بعد میں رہی نا، کسی کو لب کشائی کی بھی اجازت، اس لیے کہ یہ بنا ہوا قانون ہے، اس میں گفتگو کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمارے علاقے کے معروف نعت خواہ ہیں، میں خود بڑی توجہ سے ان کی نعت سنتا ہوں۔ مجھے کیونکہ جانا تھا، میں نے بتایا تھا کہ 10 بجے کے بعد میری کچھ مشغولیت ہے، مہمان آنے ان سے کچھ بات کرنی ہے، نعت شریف ہوگی، ہردی کی نعت سنیں۔ میں تو وہاں ہونے کی، آپ نعت شریف پڑھیں، کیا حرج ہے، دوست بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 10 منٹ مزید بیٹھتے ہیں، کیا
میں تو ان کو بلا کے نعت سنتا ہوں، 2-3 تو بندے بلاتا ہوں، ورنہ تو میں کہ گجرات نعت کا کہنے لگا کہ صاحب آج تو نواں کلام سنا، میں کہ نام ہے مینوں تو کوئی پرانا ہی سنا، نویا تو میں بابا سونا پہ گیا، تیری مہربانی، میں نہ کوئی پرانا ہی سنائی، تو مہربانی کر۔ تو یہ خوشگلو بھی ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اور بزرگوں کا کلام بھی بڑا اچھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نیڑے نیڑے دیا شہوان اور ذرا ساڈا سلوک اور طرح کا ہوتا ہے، یہ بات بھی تھوڑی علیحدہ ہے، اس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، درود شریف پڑھے تاکہ نعت شریف سنی جائے۔ میری مجبوری ہے جانا، ورنہ میں بیٹھ کے سن کے جانا۔